مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، مگر مودت فی القربہ، سوائے قربہ میں مودت، قربہ کی وجہ سے محبت، مودت۔ اس پہ انشاءاللہ پھر تھوڑی سی بات کریں گے کہ لازم اجرن، میں اس پر سوال نہیں کرتا اجرت کا، تو اجرت میں پھر گفتگو کی کہ دنیاوی معلومات آخرت کے حوالے سے، لیکن اس کے آگے الا المودۃ فی القربہ، اس میں انشاءاللہ زیادہ گفتگو ہوگی۔ امام رازی تفسیر کبیر اور اس کی جلد ہیں 25، 26، 27 سپارہ اور جلد 9 تفسیر کبیر۔ آپ کہتے ہیں اس آیہ میں مسائل ہیں، مسئلے ہیں۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، ذکر الناس فی هذه الآیہ ثلاثۃ اقوال، لوگوں نے اس آیت میں 3 قول ذکر کیے ہیں۔ یہ جو امام رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مفسرین نے، علماء نے، جو ہمارے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس آیہ میں 3 قول ذکر کیے ہیں۔ اب بس ان تینوں قولوں میں ہی ہم رہیں گے، اور پھر آگے ان کی وضاحت ہوگی۔ یعنی اب آپ تفسیر طبری اٹھائیں تو تفسیر طبری میں بھی 3 قول آئیں گے۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر کو اٹھائیں تو اس میں بھی 3 قول آئیں گے، تفسیر بغوی کو اٹھائیں تو اس میں بھی 3 قول آئیں گے۔ اب روح البیان کو اٹھائیں، روح المعانی کو اٹھائیں، یعنی یہ اقوال آئیں گے۔ جو امام رازی کہہ رہے ہیں کہ علماء نے، مفسرین نے اس آیہ کے بارے میں 3 قول ذکر کیے۔ پہلا قول کیا ہے؟ آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ بیان ہی نہیں کیا جاتا، اللہ صلی الا المودۃ فی القربہ، تو قربہ سے ایک نفوس قدسیہ کو مراد لے لیا جاتا ہے، باقی کا ذکر ہی نہیں۔ اور بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ اور پہلے کون ہے؟ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو آگے پہنچایا جائے کہ ہمارے عوام کو پتہ چلے کہ آیت میں کون کون سی شخصیت ہے، کن کے یہ شانیں ہیں، کن کی مودت ہم پہ لازم ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ آپ سنیں گے۔ امام رازی کہتے ہیں پہلا مسئلہ، پہلا قول، قال شعبی اکثر الناس علینا فی هذه الآیہ، شعبی نے کہا کہ اکثر لوگوں نے ہمیں اس آیہ کے بارے میں پوچھا ہے، کثرت کر دی سوال کی ہمارے اوپر، اس آیہ کے بارے میں کیا مطلب ہے اس کا، الا المودۃ فی القربہ، فکتبنا الی ابن عباس نسأل عن ذلك، فكتب ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان واسط النسب بن قریش ليس بطن من بطونهم الا وقد ولدا یا ولدا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب کثرت کر دی تو ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، سوال لکھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کے متعلق فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے واسط النسب ہیں، نسب کے درمیان میں حضور کا قریش سے نسبی تعلق، کہ کوئی بطن قریش میں سے ایسا نہیں مگر حضور سے پیدا ہوئی، تو حضور کی تو قرابت ہے، قریش کے ساتھ رشتہ ہے، حضور کا رحمی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے قریش کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا قل لا اسألکم علی ما ادعوکم الیہ اجرا الا ان تعدونی لقرابتی منکم والمعنی انکم قومی واحق من اجابنی واطاعنی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ پاک محبوب کہہ دیجئے میں تم سے سوال کرتا ہوں، کس پر؟ اس پر جو میں تمہیں جس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس پر میں تم سے سوال کرتا ہوں اجرت کا، مگر ان
تعدونی، تم مجھ سے مودت کرو. کیسے؟ یہ تو حضور کا ذکر ہی نہیں مودت میں. یہاں تو کہتے ہیں کہ اہل بیت اور چند نفوس سے بس ان سے مودت ہے آیت کریمہ میں. تو پہلی امام راضی جس قول کو لائے، اور مفسرین اسی قول کو اکثر لا رہے ہیں، کہ پہلے کیا ہے، خطاب قریش کو ہے، قریش مکہ کو ہے، اور وہ حضور کے رشتہ دار ہیں، اور وہ حضور کو ستا رہے، حضور کو ستاتے، حضور کو تکلیف دیتے، آپ انہیں دعوت حق دیتے، اور وہ دعوت حق قبول کرنے کی بجائے آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور آپ کی اتباع نہ کرتے. تو یہ میں بتا رہا ہوں. تو پھر اللہ پاک نے محبوب نے کہو میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ ہے کہ تم مجھ سے دوستی کرو. کس بارے میں مجھ سے دوستی کرو؟ کیونکہ میری تم سے رشتہ داری ہے. میری تم سے تو رشتہ داری کا تو لحاظ کرتے ہو، سیدھا رحمی. تو میں خونی رشتہ دار ہوں تمہارا، میرا تم سے تعلق ہے. تو اللہ بمدہ محبوب اس قرابت کی وجہ سے انہیں کہو آپ سے دوستی کریں. کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ تم میری قوم ہو، تم میری قوم ہو، اور میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں اس کہ میری دعوت کو قبول کرے، کہ وہ میری دعوت کو قبول کرے اور میری اطاعت کرے. میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں. اب یہ